اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کا حضور پر صلات پڑھنا یہ معنی ہے. تو گویا ان تمام معنی کا لب لباب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضور پر صلات پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضور کو تخلیق کیا تب سے اسے رسول کا ذکر بلند کر رہا ہے، تب سے حضور کی شان بلند کر رہا ہے، تب سے حضور کا مقام بلند کر رہا ہے، تب سے حضور کی عظمت بلند کر رہا ہے، تب سے حضور کے کمالات بلند کر رہا ہے، تب سے فاصلے مٹا رہا ہے، تب سے قربتیں دے رہا ہے، تب سے اپنا وصال دے رہا ہے، تب سے اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے اور سارے فرق مٹا رہا ہے. تو جس رب نے اس وقت سے اب تک اور تب تک جب وقت بھی نہ رہے گا آج تک اور آگے تک مصطفیٰ کو بلند ہی کرتا رہا اور ساتھ ہی ملاتا رہا، بولیے کون سی کمی شان مصطفیٰ میں رہ گئی؟ حضور کو اس مقام سے بہرہ یاب کرنا اور اس کا چرچا کرتے رہنا، اس کا نام ہے اللہ کا حضور پر صلات پڑھنا. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو رب نے اس عمل صلات میں اپنے ساتھ شریک کیا، اپنے ساتھ شریک کیا. اس لیے حضور پر اس درود پڑھنے کے جو فضائل رکھے وہ فضائل بھی عجیب ہیں. کیونکہ حضور پر صلات پڑھنا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے، اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے، سارے فاصلے مٹا دیے. ارے جو شان مصطفیٰ کو عطا کی وصال کی، وہی شان حضور پر درود پڑھنے میں رکھی، درود و سلام میں رکھی. حضرت حسن بن عرفہ روایت کرتے ہیں ان کے طریق سے، یہ روایت ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور مولا علی شیر خدا نے روایت کیا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من دعاء الا بینہ و بین السماء حجاب. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو کوئی دعا ایسی نہیں ہے تمہاری، کوئی دعا ایسی نہیں کہ جس دعا کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہ ہو. جب آپ دعا کرتے ہیں ہر دعا اور اللہ کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، پردہ رہتا ہے. اور آقا نے فرمایا فَإِذَا صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کہ جب حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ان خرق الحجاب واستجیب الدعاء، تو حضور پر درود و سلام کے صدقے اللہ اپنے اور اس دعا کے درمیان پردے کو ہٹا دیتا ہے. تو گویا دعا کو بھی اپنا ملاپ عطا کر دیتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے. جو ملاپ اور وصال اس نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے وہی شان اس نے محبوب کے درود و سلام کی. اگر درود کے بغیر دعا کر دی تو حجاب رہا، اور اگر درود و سلام پڑھ دیا تو حجاب اٹھ گیا، حجاب اٹھ گیا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں گھروں میں داخل ہو، حتیٰ کہ مسجد میں جاؤ، جب داخل ہو تو دعا سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام نسائی نے روایت کیا اور امام ابن حبان نے، قال اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. یہ جو دعا ہے، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دعا سے پہلے جب مسجد میں قدم رکھو تو مجھ پر سلام پڑھا کرو. اس لیے کہ اگر سلام پڑھے بغیر دعا کر لی تو حجاب رہے گا، اور حجاب رہا تو رحمت الہیہ کے دروازے نہیں کھلیں گے. اور اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو
اور چاہتے ہو کہ میری رحمت کے دروازے کھلیں تو میری دعا سے پہلے میرے مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ اس کو امام نسائی نے روایت کیا، امام ابن حبان نے روایت کیا اپنی صحیح میں۔ اور پھر آگے کیا لطف کی بات، یہ ہے حضور کے درود و سلام کا وہ ثمر جو خدا تک حجاب اٹھا دیتا ہے، اور اس میں وہ شان ہے درود و سلام کی کہ پڑھنے والے جو درود و سلام پڑھتے ہیں امتی، وہ لندن میں پڑھیں، وہ امریکہ میں پڑھیں، وہ افریقہ میں پڑھیں، وہ پاکستان میں پڑھیں، وہ شرق میں پڑھیں، وہ غرب میں پڑھیں، وہ ہند میں پڑھیں، عرب میں پڑھیں، عجم میں پڑھیں، کتنے فاصلے ہیں، کتنے فاصلے ہیں، لیکن اس نے حضور کے درود و سلام کو پھر یہ شان عطا کی، جو امتی حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کے فاصلے بھی بارگاہ مصطفیٰ سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کو نہ ٹیلی فون کی ضرورت ہے، نہ ٹیلیکس کی ضرورت ہے، نہ ای میل کی ضرورت ہے، نہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا کی ضرورت ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے صحیح، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص، ابو داؤد کی حدیث سے صحیح اور مسند احمد بن حنبل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد الیہ السلام، کہ شرق سے غرب تک کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر سلام پڑھے، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ فرمایا اللہ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، اور میں ہر دنیا کے ہر کونے سے سلام پڑھنے والے امتی کے سلام کا جواب خود دیتا ہوں۔ عباس احباب کو ایک مغالطہ لگا، انہوں نے حتی الا رد اللہ علیہ روحی کا معنی غلط سمجھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سلام پڑھا جاتا ہے، مغالطہ دور کر دوں، علمی مغالطہ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سلام پڑھا جاتا ہے، دو مغالطے ہیں، بعضوں نے سمجھا کہ اگر حضور کے مزار اقدس پر روضہ اطہر پر جالی مبارک کے سامنے سلام پڑھیں تو تب حضور سلام کا جواب دیتے ہیں، خود سنتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے، چونکہ حدیث صحیح ابو داؤد کی میں نے کوٹ کی، اس میں آقا علیہ السلام نے قرب و بود کی بات نہیں کی، فرمایا ما من احد یسلم علیہ، میری ساری امت میں کوئی فرد مجھ پہ سلام پڑھے، کہیں سے سلام پڑھے، مدینہ سے پڑھے یا ہند سے پڑھے، یورپ انگلینڈ سے پڑھے یا امریکہ سے اور افریقہ سے پڑھے، کوئی مسلمان سلام پڑھے تو پہلا مغالطہ دور ہو گیا۔ اب دوسرا مغالطہ بعض لوگ یہ ڈالتے ہیں کہ جب سلام پڑھا جاتا ہے اس وقت حضور کی روح یا حضور کا سماع، روح اقدس یا قوت سماعت سننے کی لوٹائی جاتی ہے اس وقت سلام کے لیے، اور آپ سن کر جواب دیتے ہیں۔ یہ تصور شان رسالت مآب اور شان محبوبیت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے جب سلام پڑھا روح لوٹا دی، جب سلام ختم ہوا تو پھر نکال لی، تو سارا دن معاذ اللہ اللہ روح ڈالتا اور نکالتا ہی رہتا ہے محبوب سے، استغفر اللہ العظیم، سارا دن روح نکالتا اور ڈالتا رہتا ہے۔ یہ شان محمدی کے خلاف ہے، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے ایسا سوچنا۔ سمجھ آئی بات؟ بالفرض والمحال، اسی معنی کو ہی لے لیں، غلط معنی کو ہی لے لیں ایک لمحے کے لیے تو اس پر ایک سوال ہے، بات کھل جائے گی کہ اگر سلام اور درود و سلام پڑھنے کے وقت اللہ روح لوٹا دیتا ہے اور قوت سماعت ہیئرنگ لوٹا دیتا ہے، حضور جواب دیتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کائنات ارضی پر کوئی ایک لمحہ ایسا ہے جس پہ حضور پہ سلام نہیں پڑھا جاتا؟ کوئی لمحہ ہے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی سلام پڑھتا ہے میری روح مجھ میں لوٹا دی گئی، میں اس کا سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اگر یہ غلط معنی بھی لے لیا کہ جب کوئی سلام پڑھتا ہے تو اس وقت روح لوٹا دی جاتی ہے یا قوت سماعت لوٹائی جاتی ہے اور میں جواب دیتا ہوں، اس غلط معنی کو بھی لے لیں تو بولیے کوئی ایک لمحہ ایسا ہے جس میں آقا علیہ السلام پر درود و سلام نہ پڑھا جاتا ہو؟ ارے ساری کائنات کو تو ایک طرف چھوڑ دیجئے، اب تو صرف منہاج القرآن ہی ایک ایسی جگہ ہے
کہ 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں جب مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑا جاتا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بنے خضرا کا فیضان، اللہ کی خضرا کا فیضان. اللہ کی عزت کی قسم، جسے اس بات پر اعتماد نہ ہو وہ ٹکٹ لے جہاز کا، اپنی آنکھوں سے جا کر بتائے بغیر چپکے سے آنکھوں سے دیکھ لے، آنکھوں سے دیکھ لے. لاکھوں آدمی جائیں معائنہ کریں کہ کوئی ایک سیکنڈ کسی ایک دن میں، کسی ایک رات میں، کسی ایک ہفتے میں، کسی ایک مہینے میں، سال بھر 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ منہاج القرآن کے گوشہ درود میں درود و سلام نہ پڑا جاتا رہا. وہ تو حضور کے غلاموں کا ایک مرکز ہے، تو اس کا جواب بھی آتا ہے. تو باقی کائنات سے کتنے درود و سلام جاتے ہوں گے. اور پھر 12 گھنٹے کا فرق ہے، ادھر اگر رات ہے تو دوسری طرف 12 گھنٹے کا دن ہے. تو جاگنے والے اس وقت پڑھ رہے ہیں تو ان کا دن تھا، ان کی رات تھی. جب وہ پڑھتے پڑھتے سو گئے تو ان کا دن چڑھ گیا، یہ پڑھنے لگ گئے. تو خدا نے نظام کائنات ایسا بنایا ہے اور اوقات کہ ادھر دن ہے ادھر رات ہے. اگر یہ پڑھ پڑھ کے سلام دے دے کر مصطفیٰ پر سو گئے، جواب آتا رہا. یہ سوئے تو ادھر والے جاگ گئے، وہ سلام پڑھ رہے ہیں. 24 گھنٹوں میں کائنات ارضی پر کوئی لمحہ ایسا نہیں جب بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام نہ جاتا ہو. تو کون سا وقت ہے جب روح نکالی جاتی ہے اور سماعت نکالی جاتی ہے. اور منہاج القرآن میں 21 افراد ہر وقت روزے کے ساتھ سال کے 12 مہینے اور 24 گھنٹے کے ہر منٹ میں تسلسل سے درود و سلام پڑھتے رہتے، منقطع نہیں ہوتا. چلو انسانوں کو چھوڑ دو، انسانوں کو چھوڑ دو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں اور صبح سے شام تک، جب میری وفات ہو جائے گی تو میری قبر کے ارد گرد آج تک وہ طواف کرتے ہیں قبر مصطفیٰ کا، اور اپنے پر حضور کی قبر انور کو چھوتے ہیں، لگاتے ہیں، برکت لیتے ہیں، اور حضور پر درود و سلام عین قبر رسول کے اوپر پڑھتے ہیں. اور شام کو جب وہ دستہ جاتا ہے 70,000 کا، ان کے آنے سے پہلے اگلے 70,000 آ جاتے ہیں، وہ شام سے فجر تک رہتے ہیں. تو جب اللہ پاک ایک سیکنڈ کا وقفہ نہیں آنے دیتا، 70,000 دن کو 70,000 رات کو مسلسل حضور پہ سلام پڑھتے ہیں، تو کون سا لمحہ ہے جب حضور کی روح اور قوت سماعت نہیں رہتی؟ آپ کب نکالنا چاہتے ہیں؟ معاذ اللہ، کب نکالنا چاہتے ہیں؟ رب تو نکالتا، رب نے تو ڈال دی ہوئی ہے، وہ تو نکالتا نہیں، آپ نکالنا چاہتے ہیں. اور حتیٰ کہ جس دن قیامت ہوگی اس صبح بھی ایک 70,000 کا دستہ قبر انور کے ڈیوٹی پر ہوگا، اور جب زمین سے آقا اٹھیں گے تو 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں اٹھیں گے. تو قیامت کے دن تک بھی کوئی لمحہ سلام کے بغیر حضور پر نہیں ہوگا. تو ہمہ وقت حضور سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں. لفظ حدیث کے حتی ارد الیہ السلام نص صریح ہے اور حدیث کی سند صحیح ہے کہ میں خود اس امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں. جب آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں تو حضور کے جواب دینے میں کوئی انکار نہ رہا. اب جو انکار کرتا ہے اس کا اپنا بہرا پن ہے، وہ جواب دیتے ہیں، ہم سن نہیں سکتے. ہمیں اپنا ٹی وی ٹیون کرنا ہوگا، اپنا چینل ٹیون کرنا ہوگا، کسی مکینک سے ٹیون کروانا ہوگا. وہاں سے جواب ہر وقت آ رہا ہے، توجہ التفات ہر وقت آ رہی ہے، التفات اور فیوزات ہمہ وقت آ رہے ہیں. اگر ہمارا ٹی وی اسکرین قبول نہیں کرتا تو ہمارے انجن کی خرابی ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی تو نہیں ہے. ہم وقت حضور جواب دیتے ہیں. یہ تو ہے عام مسلمان کی شان، اور وہ مومن بھی ہے. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، رب کائنات کی عزت کی قسم، وہ بھی ہیں حضور کی امت میں.
جو سنتے ہیں حضور کا جواب. اور ایسے بھی ہیں جب وہ نماز میں دوران تشہد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ، تو تھوڑی دیر وقفہ کرتے ہیں آگے پڑھنے میں، اس لیے کہ اسی لمحے مصطفیٰ کا جواب آتا ہے اور وہ جواب سن کر آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتے ہیں. اگر کسی کے نصیب کی آنکھ کھلی نہیں ہے اور کسی کے نصیب کے کان بند ہیں، کسی پر بدبختی مسلط ہے، کوئی فاصلوں میں بھٹک رہا ہے، تو اس کا قصور ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا تو نقص نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے، صحاح ستہ کی اور مسند احمد بن حنبل کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جہاں حدیث میں ایک تو میں نے حدیث وہ بیان کی نا، اب وہ جو کہا تھا کہ صرف وہاں روضہ اقدس پر جا کے پڑھے تو سنتے اور جواب دیتے ہیں، اس کو بھی رد کر دوں حدیث سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں. امام ابو ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا فی غرب، یہ لفظ ہے، خواہ کوئی مسلمان مشرق میں ہے خواہ مغرب میں ہے، وہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے، الا انا و ملائکۃ ربی نرد علیہ السلام، میں بھی اور وہ مقرر کیے ہوئے اللہ کے فرشتے، ہم دونوں اس سلام پڑھنے والے کا جواب دیتے ہیں. لوگوں مصطفیٰ پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو. درود سے ثواب ملتا ہے، سلام سے جواب آتا ہے. درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، حدیث صحیح ہے. ایک درود پڑھنے سے رفع درجات ہوتا ہے، ایک درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک درود پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. درود کی ایک درود پڑھنے سے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ملائکہ دیتے ہیں، رب 10 بار درود پڑھتا ہے حضور کے اس امتی پر جس نے حضور پر ایک درود پڑھا، اس پر رب 10 بار درود پڑھتا ہے، یعنی 10 گنا رحمتیں بھیجتا ہے. اور اگر کوئی سلام پڑھتا ہے تو جیسے آپ ایک دوسرے پہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو سلام کرنا سنت ہے، کسی پر سلام کرنا کہنا سنت ہے، مگر جسے سلام کر دیا جائے جواب دینا واجب ہے. ہمارے جیسوں کے لیے سلام کا جواب دینا واجب ہے، ہم ترک واجب نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ کیسے ترک واجب کرتے ہیں؟ تو جس نے مصطفیٰ پر سلام پڑھا، خدا کی قسم ہر ایک کا جواب دیتے ہیں. یہی بات تو جگہ جگہ آقا علیہ السلام نے حدیث نبوی میں فرمائی ہے، جواب دیتے ہیں اور سننے والے سنتے ہیں اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 طرح سلام پیش ہوتا ہے اور درود. ایک طریقہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود فتعرض فیہ صلواتکم، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کہ اس دن تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. یاد رکھیں 2 طرح کی حدیثیں آئی ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود صرف ملائکہ پہنچاتے ہیں، یہ غلط ہے. ملائکہ پہنچاتے ہیں مگر صرف ملائکہ ہی نہیں پہنچاتے، پہنچانا اور صرف پہنچانے میں فرق ہے. درود پڑھا کرو جمعہ کے دن، وَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. وَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا اللہ نے ملائکہ مقرر کیے ہیں یبلغونی منکم السلام، کہ وہ تمہارا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. تو 3 صیغے آئے ہیں، تُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاتُكُمْ، اِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، یبلغونی عنکم سلام، فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ بھی احادیث میں ہے. اب یہ باب کلوز ہو گیا، اس کا انکار بولیے نہیں ہے، مگر ہم نے دین کو ایک آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا ہے اور ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے.
بینا ہو کر دونوں آنکھوں سے دین کو دیکھو، کانے بن کر نہ دیکھو، بینگا بن کے نہ دیکھو، دونوں آنکھوں سے دیکھو. یہ حدیث ہیں. بے شک ملائکہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہم سب کا درود پہنچاتے ہیں. اب آقا علیہ السلام نے اس کے علاوہ دوسری بات بھی کی ہے، وہ یہ کہ حضور خود سنتے ہیں، بغیر فرشتوں کے ڈائریکٹلی آپ کی بارگاہ میں جاتا ہے. اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث صحیح دے رہا ہوں. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2042 اٹھا کر دیکھیے، سیاستہ. مسند احمد بن حنبل جلد 2 اور صفحہ 367. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سند صحیح کے ساتھ حدیث. آقا نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، پھر سن لیں، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، کہ تمہارا درود، اور اس درود میں سلام شامل ہے. کچھ لوگ تھے محدثین اور بزرگ، انہوں نے کتابیں حدیث کی لکھی اور صرف لکھ دیا صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ. حضور پر اللہ کا صلاۃ و درود ہو. رات خواب میں تاجدار کائنات ملے اور چہرے اقدس پر انقباس تھا، خوشی نہ تھی. ہاتھ جوڑ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خوش نہیں ہیں، مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ آقا نے فرمایا خطا یہ کہ مجھ پہ درود پڑھتے ہو، سلام نہیں پڑھتے، سلام چھوڑ دیتے ہو. جب درود پڑھو تو مجھ پہ سلام بھی پڑھا کرو. اللہ کا امر ہے صلو علیہ ایک بار، وسلموا تسلیما. صلاۃ پڑھنے کا حکم ایک بار ہے، سلام پڑھنے کا حکم کثرت کے ساتھ ہے. آقا نے فرمایا فإن صلاتکم، جہاں تھا معروضۃ علیہ، اب دوسرا مقام فرمایا تبلغنی حیث ما کنتم، تمہارے درود و سلام جہاں بھی تم ہوتے ہو، مشرق یا مغرب میں، درود و سلام ڈائریکٹلی خود مجھ تک پہنچتے ہیں. جب تھا ان صلاتکم تعرض علیہ، وہاں صلاۃ مفعول تھا، مفعول بہ. جہاں فرمائی ان صلاتکم معروضۃ علیہ، وہاں وہ مفعول بہ تھا، مفعول کی شان کے ساتھ تھا کہ پہنچایا جاتا ہے صلاۃ و سلام. یہاں صلاۃ خود فاعل ہے. ان صلاتکم تبلغنی، تمہارا صلاۃ خود مجھ تک پہنچتا ہے، فرشتوں کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ پہنچتا ہے. صلاۃ فاعل آیا تبلغنی حیث ما کنتم. اور دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فإن صلاتکم وسلامکم یبلغنی حیث ما کنتم. حدیث صحیح، تمہارا درود اور تمہارا سلام ڈائریکٹ مجھ تک پہنچتے ہیں بغیر کسی واسطے کے، پہنچائے نہیں جاتے، خود پہنچتے ہیں، پہنچائے نہیں جاتے. ارے امتیوں خوش نصیبو، ادھر آپ نے تسبیح لی اور بارگاہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا. یہ دست بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے اور یا نبی سلام علیک، حضور پر سلام پڑھا. خدا کی قسم اسی لمحے صلاۃ و سلام خود بھی مصطفیٰ نے سن لیا اور ملائکہ نے بھی دفتروں کی شکل میں پیش کر دیا. دو طریق پر گیا. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ اگر حضور خود سنتے اور خود پہنچتا ہے تو پھر فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں؟ ایک سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے، خود سنتے ہیں تو پھر فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں؟ سوال آ گیا نا ذہنوں میں. خود بھی سنتے ہیں اور فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، اور یہ کام دونوں اس طرح ہوتے ہیں جس طرح ہمارے کندھوں پر دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں، ہر عمل کو لکھتے ہیں. رب ہمارے ہر عمل کو عالم الغیب والشہادہ خود بھی دیکھتا ہے، مگر فرشتے بھی پہنچاتے ہیں. تو اگر فرشتے پہنچائیں رب کو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود نہیں جانتا. اگر ہمارے اعمال کے دفتر خدا کو پیش کرتے ہیں فرشتے تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا کہ اللہ خود نہیں دیکھتا؟ بولیے، خود دیکھتا ہے، مگر اس کے دربار کی شان یہ ہے کہ فرشتے اس کے ہرکارے بن کر پیش کریں کہ مولا تیرے بندوں نے یہ عمل کیے ہیں،
وہ فرشتوں کی شہادت دلواتا ہے، دیکھتا خود ہے. جس طرح بارگاہ خدا میں وہ اعمال خود دیکھتا ہے مگر فرشتے بھی پیش کرتے ہیں، اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ میں حضور درود و سلام خود سنتے ہیں مگر دربار رسالت کا ادب یہ ہے کہ ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں. یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت الہیہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی جب لوگونی اور تب لوگونی کہ تمہارے صلات اور تمہارے سلام مجھ تک پہنچتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.